ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بدترین حاکم وہ ہے جس کی وجہ سے اس کی رعایا بدبخت ہو جائے، لیکن بہترین حاکم تو وہ ہوگا نا جس کی وجہ سے اس کی رعایا میں عدل ہو، اس کی رعایا میں دیانتداری ہو، اور اس کی رعایا میں سارے معاملات ٹھیک ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم چاہتے ہیں کہ بہتری ہو، اوپر تو ہے ہی گند نا، ہم کب چاہیں گے؟ بحیثیت قوم، بحیثیت ملت کب تک؟ 70 سال ہو گئے ہم نے حضور کے دین کے ساتھ بغاوت کی۔ کس لیے کی؟ کہ جی ہمیں روٹی مل جائے۔ کس لیے کی؟ جی ہمیں جناب ترقی مل جائے۔ کس لیے کی؟ جی ہماری روٹی ٹھیک ہو جائے، ہمارے کاروبار ٹھیک ہو جائے۔ 70 سال سے کیا ایک بھی چیز تمہارے پاس رہی؟ پانی پوری قوم کے لیے صاف پینے کے لیے نہیں ہے۔ میرے خیال سے 20% یا 18% یا 28% سے اوپر لوگ پانی صاف نہیں پیتے پورے پاکستان میں۔ پورے پاکستان میں 28% سے اوپر اگر لوگ پانی صاف نہیں پیتے۔ آٹے کا یہ حال ہے کہ لائنوں میں لگ کر خریدنا پڑتا ہے، چینی کا یہ حال ہے کہ لائنوں میں لگ کر خریدنی پڑتی ہے، پیٹرول کا یہ حال ہے کہ وہ پمپوں سے غائب ہے، جناب دواؤں کا یہ حال ہے کہ اب لوگ علاج کرانے کی بجائے موت کی آرزو کرنے لگے ہیں۔ تو کیا ہم نے کچھ پایا ہے حضور کے دین کو کمر کر کے؟ کیا وہ اتنا ہی مشکل ہو گیا؟ دین تو سب سے پہلے دیتا ہی روٹی ہے، وہ پہلے معاشی مسائل حل کرتا ہے۔ ہاں آزماتا ضرور ہے، پکی کھجوریں لگی ہوں تو غزوہ تبوک کی طرف لے جاتا ہے، آزماتا ضرور ہے، لیکن اس کے بدلے میں پھر 2 سپر پاوروں کی طاقتیں اور دولتیں قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ آزماتا ضرور ہے لیکن اتنا نہیں۔ پوچھ رہے ہیں ہمارے ساتھی جب بے سر و سامانی کے عالم میں گجرانوالہ تک گئے، مشکلات ضرور تھی لیکن بھوک سے تو نہیں کوئی مرا۔ یہ تو نہیں تھا کہ ان کے تن پہ کپڑے نہیں تھے۔ سب کچھ دیتا ہے اسلام۔ اسلام کے نام پر اگر صدیوں بعد، یار دیکھو آج ہم صدیوں بعد نماز پڑھتے ہیں تو سکون ہے کہ نہیں ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو روحانیت اور سارا کچھ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ درود پاک پڑھتے ہیں تو سارا کچھ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ذکر و اذکار کرتے ہیں تو سارا کچھ محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا اس اسلام کے نظام میں وہ برکت نہیں ہوگی؟ وہ چیزیں نہیں ہوں گی کہ صدیوں بعد نماز پڑھی جائے تو سکون اور راحت ہو، اور جناب ایک دفعہ انسان کی روح کا غسل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا حضور کا نظام آ جائے گا تو کیا معاشرے کی ساری واقعات اور خرافات کا غسل نہیں ہوگا؟ ہم کس اور میں، ہم اس تک تو ہیں کہ جی نماز بھی پڑھیں گے، سجدہ بھی دیں گے، رکوع بھی کریں گے، جناب روزہ بھی رکھیں گے، سارا کچھ رہیں گے، لیکن اس نظام کی طرف نہیں جائیں گے جو نظام ہماری دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے نا، تو فی الدنیا حسنہ کے لیے اسلام کا نظام ضروری ہے، اور وہ نظام جس کو ہمارے بابا جی کہہ گئے ہیں حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، وہ نظام ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو ہم معاشرے میں جو مرضی کرتے رہیں۔ دیکھیں جی ہم حاکم نہیں ہیں، بالکل ہم حاکم نہیں ہیں، لیکن جب سے ہم پر بابا جی ذمہ داری ڈال کے گئے ہیں تو سوچ تو آتی ہے، باتیں تو آتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب آپ کے سامنے وہ ایک دیہاتی آیا تو اس نے دیکھا آپ گھی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو اس نے فوراً جلدی جلدی کھانا شروع کیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تم نے کبھی گھی نہیں دیکھا؟ اس نے کہا جی بڑی دیر ہو گئی، کبھی نہیں، اب بہت مدت بعد کھایا ہے۔ تو حضرت عمر نے ہٹا دیا۔ پھر آپ نے زیتون کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا، تو جب پیٹ سے آوازیں آئیں، صاف ظاہر ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا تو جو مرضی آوازیں نکال، جب تک میری رعایا کے ہر فرد کو دیسی گھی میسر نہیں ہو سکتا عمر دیسی گھی نہیں کھائے گا۔ دیکھیں جی ہم حضرت عمر تو نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں تو آتی ہیں کہ جب ہم بھی کوئی نوالا لینے لگتے ہیں، ذمہ دار ہے نا، کوئی نوالا لینے لگتے ہیں تو سوچ آتی ہے کیا ہماری قوم اور ہمارے جناب رہنے والے ساتھیوں کو کیا یہ کھانا میسر ہے؟ تو وہ کھانا یہاں ضرور اٹکتا ہے ایک مرتبہ۔ کیا جن کو منتخب کر کر آپ اس قوم کی سب سے بڑی ذمہ داری لے کر آئے ہو، کیا ان کے ماتھے پر بھی شکن ہے؟ اگر ضمیر زندہ ہو تو ایک سانس لینا بھی مشکل ہے، اور اگر مر جائے تو پھر تو جو مرضی ہوتا رہے نا۔ اگر زندہ ہو تو دیکھیں ہماری باتیں اور ہماری چیزیں تو وہ نہیں حیثیت رکھتی نا جو ان کے گھر کی گواہی ہے کہ ہم نے قرضوں کے عوض وہ کچھ ہم سے لکھوا لیا گیا ہے کہ جس کے بعد ہمارا بچا کچھ نہیں ہے۔ یار کیوں نہیں بچا؟ تم نے کیا کیا؟ وہ قرضے گئے کدھر؟ وہ قرضے لاکھوں لیٹر یومیہ تمہارے پروٹوکولوں میں خرچ ہو گئے، اور کدھر گئے؟ اقبال کہتا ہے نا بیکاریوں ریانیوں میں خاریوں افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ اچھا وہ جو ہمارا سارا دن اور 5 سال سے 10 سال سے کوئی 50 سال سے کوئی 30 سال سے جنہوں نے پوری قوم کا لہو پیا ہے، وہ رات کو آ کر جناب وہ ٹاک شوز میں بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ معیشت ایسے ٹھیک ہو سکتی ہے۔
جناب آپ کی ملک اس سے جا رہا ہوتا ہے. آپ کے ملک کو جناب سب سے بڑا خطرہ ان چیزوں سے ہے کہ وہ اپنی نظریاتی سرحدوں کی طرف جا رہا ہے, اپنی نظریاتی بنیادوں کی طرف جا رہا ہے. ملک کو ان باتوں سے خطرہ نہیں ہے, ملک کو تم لوگوں سے خطرہ ہے. وہ وزیر اعظم ہو, وہ وزیر اعلیٰ ہو, وہ کوئی بھی ہو, تم ان سب سے خطرہ ہے ملک کو, کیونکہ تم نے ملک کو لوٹ کر کھایا ہے. اور شام کو تم ہی قوم کو آ کے بھاشن دیتے ہو کہ یہ کر لیں گے. قوم اب دھوکہ کھانے والی نہیں ہے, کیونکہ قوم کو ان کا قائد ایک سبق پڑھا کر گیا ہے کہ انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا میں ان کی نماز بھی ہے, ان کا روزہ بھی ہے, ان کا جہاد بھی ہے, ان کا حج بھی ہے, ان کا کلمہ بھی ہے, ان کے اخلاق بھی ہیں, ان کے اطوار بھی ہیں, ان کا نظام بھی ہے. انہیں جانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. نہ رکھا غیر سے کام مطلب ساری چیزیں وہ جو ان کے نظام کے خلاف ہیں, جو ان کی عادات کے خلاف ہیں, جو ان کے اخلاق کے خلاف ہیں, جو ان کے اطوار کے خلاف ہیں, جو ان کے خلاف ہیں, نہ رکھا غیر سے کام. ان سب غیروں سے ہمارا کوئی کام نہیں.